اور وہاں سے تو دو حکم ہیں. صبح کی نماز ہو رہی ہو تو اس میں امام کی قرات مقتدی سنتا نہیں ہے تو وقت ہمیں وہ لوگوں پر عمل نہیں ہو سکتا. تو جب پہلے پر عمل کوئی تو دوسرے پر عمل کیسے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ایک نماز چھوٹ رہی ہے اس میں جب پہلے پر عمل نہیں ہو رہا دوسرے پر اس میں ہو رہا ہے تو کیا قرآن کو چھوڑ دیں گے؟ بھائی جاری نماز میں دونوں چیزوں پر عمل کرو. سب میں وہ لہو پر بھی عمل کرو, ہم سے تو پر بھی عمل کرو, لیکن سبھی نماز میں ہم سے تو پر تو عمل کرو نا. اگر ایک سبھی نماز میں صرف حصہ میں وہ لہو پر عمل نہیں ہو سکتا تو آیت کوئی چھوڑ دیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم احناف قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے. بے شک بے شک. میں نے اس کی تاریخ میں سورہ طٰہٰ کی آیت پیش کی تھی. وَلَا بَعْدَ الْقُرْآنِ جواب کوئی نہیں آیا. میں نے ذات و حضرت کی رسالت پیش کی تھی, جواب کوئی نہیں آیا. میں نے جنات پر واقعہ پیش کیا تھا, جواب کوئی نہیں آیا. اللہ اللہ. میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کی. اللہ اللہ. صحیح مسلم سے مجھے صحیح مسلم داری یاد نہیں رہی بہرحال حضرت نے کہا کہ اس میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کا لفظ ثابت کر دو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کا لفظ ثابت کر دو تو میں آپ کی بات مان کروں گا. یہ مولانا نے کہا مولانا اس روایت کے نیچے جہاں سے آپ نے پڑھی ہے اس میں اذا قرأ فانصتوا نہیں ہے, اس کے نیچے ذرا دیکھنا تھا تو نیچے اذا قرأ فانصتوا کا لفظ موجود ہے, ذرا اس کو بھی دیکھنا تھا نا. افسوس سے مجھے یاد نہیں رہا اس کو لانا. صحیح مسلم کا قریب موجود ہے ذرا منوا دینا اگر قریب موجود ہے کسی کے پاس. اللہ اللہ. چلو یہ انشاءاللہ صحیح مسلم آتی ہے تو انشاءاللہ میں دکھلاتا ہوں. بہت غلطی ہوگی کہ مجھ سے یاد نہیں رہا اس کو لانا. نیچے موجود ہے. اور مولانا میں نے پیش کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. کوئی جواب نہیں آیا. مولانا میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پیش کی صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم أصحابه أظن أن حسبه فقال هل قال منكم أحد قال رجل أنا قال إني أقول ما لي أنازل القرآن. تو مولانا اس کا جواب دیتے ہیں. جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ. صحیح مسلم کی پہلی دن اللہ اللہ. کہتے ہیں ایک آدمی نے روایت پڑھی ہے الناس تک. مولانا میری ٹی وی سننا میں نے الناس تک نہیں پڑھی تھی. میں نے الناس تک نہیں پڑھی تھی, اس سے بھی پہلے تک پڑھی تھی. میں نے اس سے بھی پہلے تک پڑھی تھی. اللہ اللہ. میں نے تک نہیں پڑھی تھی کہ بعد الناس تک میں نے نہیں پڑھی تھی. تو آگے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب ذرا آگے بھی پڑھو. میں نے کہا آگے بھی پڑھ لیتا ہوں. میں نے ضرورت نہیں سمجھی تھی, آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی, آگے بھی پڑھ لیتا ہوں. اللہ اللہ. تو کہتے ہیں الناس اس کی آگے قاضی صاحب نے نہیں پڑھا. اور آگے کیا کہا؟ آگے کہتے ہیں قاضی صاحب آگے بھی پڑھو. آگے موجود ہے کہ لوگ جو رکے ہیں نا, لوگ جو رکے ہیں دو باتیں ذکر کی کہ آگے قاضی صاحب نے کہا لوگ رکے ہیں تو کس چیز سے رکے ہیں؟ تو کہتے ہیں قاضی صاحب نے نہیں پڑھا. تو میں بتاتا ہوں کہ لوگ کس چیز سے رکے ہیں. دو باتیں انہوں نے پیش کی. ایک بات یہ پیش کی کہ لوگ رک کے چاری نمازوں میں پیچھے قرات کرنے سے ایک چیز انہوں نے بات پیش کی. اور دوسرا انہوں نے یہ بات پیش کی کہ یہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرات سے رکے. فاتحہ کے علاوہ دوسری قرات سے رکے. مولانا اگر یہ ثابت کر دے, حوالہ میں دیتا ہوں, ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے
نسائی میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، موطا امام مالک میں موجود ہے اور مسند احمد میں 5 دفعہ موجود ہے۔ مولانا یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ اس میں آگے یہ ہے، اس میں آگے یہ ہے کہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرات سے رکے، فاتحہ کے علاوہ دوسری قرات سے رکے، یہ ثابت کرنے کے لیے چھوٹا کوڑی ہے۔ یہ بات ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرات سے رکے، یہ مولانا نے اپنے پاس سے علاوہ کیا۔ کہیں قرآن حکیم کے ترجمے کرتے وقت ماں تیسرا کا ترجمہ چھوڑتے ہیں اور کہیں قرآن حکیم کا ترجمہ کرتے وقت نماز میں کا اضافہ کرتے ہیں اور کہیں حدیث کے اندر تعریف کر کے کہتے ہیں کہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرات سے روکے۔ مولانا یہ قرآن و حدیث میں تعریف کرنا خدا چھوڑ دیجیے۔ اللہ اللہ، یہ یہودیوں کا طرف ہے، مسلمانوں کو دیر نہیں دیتا، عیسائیوں کا طرف ہے، مسلمانوں کو دیر نہیں دیتا۔ اللہ اللہ، اور پیچھے اور لفظ کیا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا نا کہ کسی نے پڑھا ہے تو ایک بندے نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے، ایک بندے نے کہا، تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے نہیں پڑھتے تھے، کسی ایک آدھ کو مسئلے کا پتہ نہیں اس نے پڑھ لیا، کسی ایک آدھ کو مسئلے کا پتہ نہیں اس نے پڑھ لیا، پر لوگ روایت سے کہتی ہے کہ 4 نمازوں میں رک گئے، روایت سے کہتی ہے کہ 4 نمازوں میں رک گئے اور مولانا نے روایت کو تسلیم بھی کیا، تو کم از کم 4 میں تو رکو نا، 4 میں تو رکو نا، سبحان اللہ۔ مجھے کہتے ہیں مولانا آگے بھی پڑھو، تو آپ خود بھی تو آگے جو ہے اس کا ورنہ کرو نا۔ ہم تو جاری میں رکے ہوئے ہیں الحمدللہ، ہم جاری میں نہیں پڑھتے، ہم سری میں بھی نہیں پڑھتے ہیں، جاری میں بھی نہیں پڑھتے ہیں، سری کا ذکر رکنا ہمارے پاس دیگر روایت سے ثابت ہے، اس میں صرف جاری کا ذکر ہے، سری میں رکنا وہ دیگر روایت سے ہمارے پاس ثابت ہے۔ اللہ اللہ، میں نے روایت پیش کی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، کانوا یقرؤون خلف النبی فقال خلفتم علی القراءۃ، جواب کوئی نہیں آیا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا، جتنی ریکارڈنگ مجھ تک پہنچی ہے اس میں تو کوئی جواب نہیں، پھر پہلے تو 5-10 منٹ کا جو بیان ہے اس میں پتہ نہیں کتنے کو جواب آ گیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کچھ ملے مجھے اس میں جواب کوئی نہیں آیا۔ میں نے روایت پیش کی تھی اور جس کا بڑا جواب آیا، میں نے روایت پیش کی تھی اور اس کا بڑا ہی جواب آیا، تو میں بھی انشاءاللہ بڑا جواب دیتا ہوں۔ میں نے حضرت جابر کی رضی سے پیش کی، من کان لہ ایمان فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، میں نے حضرت جابر کی رضی سے یہ روایت پیش کی۔ بعد میں جس وقت سوالات ہوئے مجھ سے سوال ہوا کہ یہ روایت کس میں ہے، میں نے کہا تھا فتح القدیر میں، سوال و جواب جب ہوئے میں نے کہا فتح القدیر میں۔ اللہ اللہ، مولانا نے اس کا جواب دیا، مولانا کہنے لگے کہ یہ جو روایت ہے اس کے اندر راوی ہے جعفر جوفی اور امام ابو حنیفہ نے اس کی تدعیف کی ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا ہے اس کے متعلق، اللہ اللہ، اس جعفر جوفی کے متعلق امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ ما رأیتو فی من رأیتو افضل من عطا ولا اکثر من جعفر جوفی، امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں نے جس طرح لوگوں کو دیکھا ہے عطا سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور جعفر سے جھوٹا میں نے کسی کو نہیں دیکھا،
یہ انہوں نے کہا کہ چادر چوکی سے، اور پھر یہ کہا کہ چادر چوکی اس روایت میں ہے اور امام ابو حنیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے، تو پھر یہ کہا کہ یہ روایت موضوع ہو گئی۔ مولانا موضوع روایت کی تعلیم تو پڑھی ہوتی کہیں سے، مولانا موضوع روایت جھوٹے کی روایت کو نہیں کہتے۔ میرے پاس آئیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو شرح نقطۃ الفکر پڑھاؤں گا، اور اگر زیادہ اور اگر نہیں ہے تو خیر الرسول تو بڑی چھوٹی سی ہے، میں ایک دن میں بھی پڑھا دوں گا، ایک دن میں بھی انشاءاللہ پڑھا دوں گا۔ صرف 2 گھنٹے وقت نکال کے کبھی آئیے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ موضوع کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ موضوع کی تعریف مولانا یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے کی روایت کہ جس پر یہ الزام موجود ہو کہ وہ جھوٹی روایتیں گھڑتا ہے، اللہ اللہ، تو یہ موضوع کا کرتی ہے کہ کسی ایسے بندے کی روایت جس پر یہ الزام موجود ہو کہ وہ روایتیں وضع کیا کرتا ہے، جھوٹی روایتیں جڑا کرتا ہے، اللہ اللہ، تو مولانا اس کو موضوع روایت نہیں کہتے۔ اور مزید بات یہ کہ جعفر چوکی پر غلط نہیں لگتے۔ مولانا میں نے جہاں پر سے حوالہ کیا وہاں پر جعفر چوکی ہے بھی نہیں، یہ بھی تو دیکھ رہے فضل الجلیل، یہ فضل الجلیل میرے سامنے موجود ہے، لے کے آیا ہوں، اس میں سند دیکھیے، قال احمد بن منیب، جعفر چوکی ہے کہ احمد بن منیب فی مسندہ اخبرنا اسحاق الحضرت حدثنا سفیان وشریک موسیٰ ابن ابی عائشہ عن عبد اللہ ابن شداد عن جابر رضی اللہ عنہ۔ کدھر ہے جابر چوکی؟ یہ تو جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، جابر چوکی اس میں کوئی نہیں ہے مولانا، اللہ اللہ۔ یہ روایت دوسری